عقیدے اور عقیدت میں فرق بتائیے۔ عقیدہ وہ ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح وسیلے سے کسی سے ملتا ہے، یہ ہے عقیدہ۔ عقیدت وہ ہے جو آپ اس عقیدے کے رویے سے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اسی سے آپ پھر کو بالکل عقیدہ جس سے آپ کو عقیدہ ملتا ہے، جس کے مطابق آپ اپنے عقیدے کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس کے رویے صحیح نہیں ہوں گے آپ کو عقیدت نہیں ہوگی۔ عقیدت اسی صورت میں ہوگی کہ آپ کو جس کے ساتھ آپ کا سمجھ رہے ہیں آپ کے یار میرا عقیدہ ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے نا بہتر ہے، لیکن وہ آپ اپنے اندر جب محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے رویے کی وجہ سے، تو وہ آپ کے اندر وہ جو ہے نا وہ عقیدت پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر اسی سے پھر تربیت اور پھر اسی سے مطلب اصل میں تو عقیدہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو عقیدت میں کنورٹ کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا محبت اور عشق میں بھی فرق ہے، محبت تقاضا کرتی ہے، عشق کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ آئے یا نہ آئے عاشق دھوپ میں کھڑا رہتا ہے۔ لیکن جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر وہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا تو یہ کیوں نہیں کر رہا میرے لیے۔ یہ میں آج سمجھا، چلے اچھی بات ہے۔ بڑا زوم تھا مجھے کہ میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں کو، مگر آج سمجھا یہ بات۔ تیرے عشق میں رات بھر سویا ہی نہیں، تیرے عشق میں رات بھر سویا ہی نہیں، سونے والوں کا بھرم ہوں میں جاگا ہی نہیں۔ واہ واہ۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کو سب کسی کو بتانا نہیں ہوتا، آپ کا کردار آپ کے رویے ایسے ہونے چاہیے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے کام کیا تھا سارا۔ جب وہ نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا، ان کو حکم ہوا، انہوں نے اپنا اعلان کیا، تو بہت سے لوگوں نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ یار انہوں نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ انہوں نے جب 40 سال کی عمر میں اپنا نبوت کا دعویٰ کیا تو پچھلے 40 سال سچ بولا تھا، لوگ یہ مانتے تھے، بالے وہ کہہ رہے یہ بات تو انہوں نے کہی ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے ویسے کبھی نہیں بولا جھوٹ۔ اسٹرینتھ آف کیریکٹر۔ یس۔ اصل میں ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے، مقابلے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ اصل میں جب آپ بچوں کو مقابلے کے امتحان میں کھڑا کر دیتے ہیں نا، تو بچوں کی عقیدتیں اور عقیدے چینج ہو جاتے ہیں، پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن پھر کیا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ کو بچوں کے سامنے خود کرنا پڑے گا نا۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں آگے 16 سال لگیں گے، کیونکہ آج جو بچہ کہیں پیدا ہوا ہے اس کے باپ کو صحیح ہو گیا، اس بچے کو دکھانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا کہ کتے کو پتھر نہیں مارنا، اس کو یہ کرنا پڑے گا، اس کو اپنے رویے سے اس کو کہنا پڑے گا کہ میں کسی کے یہ 10 روپے نہیں کھا سکتا، یہ کھائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان کیا ہوگا وہ بتائے گا اس کو کہ میں نے کبھی پہلے کسی کے کھائے تھے، میرا یہ نقصان ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں خود اصل میں ہمیں خود ہی کر کے کرنا ہے، کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ میاں نے ایک دائرہ بنایا، اس دائرے کے اندر رہنا ہے، جہاں ہم باہر نکلیں گے وہیں پریشان ہو جائیں گے۔ ہم بھاگ کے پھر آتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا۔ ہم بدتمیز ہیں، پھر باہر نکل جاتے ہیں۔ بس اللہ میاں اتنا باہر نہ لے جائے کہ واپسی کا راستہ بھول جائیں۔ واپسی کا راستہ بھول جائیں، بالکل بالکل۔ زندگی جو ہے نا بس آسان ہونی چاہیے۔ اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ اے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر تاکہ میں دوسروں کو بانٹ سکوں۔ میرا نام محمد افضل جاوید، اور آپ کا نام آپ بتا دیں۔
سر میرا نام جبرائیل ہے، جبرائیل اسلام. اور آپ تو خیر بہت بڑی ہستی ہیں. نہ سر نہ، ہستی تو نہیں ہے. آپ کو تو لوگ جانتے ہیں. میرا تعارف جو میرے فیس بک پہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو آپ کے جو نہیں جانتے، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف گلاسگو یو کے میں، اور میں سافٹ ویئرس پہ کام کرتا ہوں جو جہازوں پہ استعمال ہوتے ہیں. ہوں، اور بس آخری کچھ ٹائم رہ گیا، چند مہینے رہ گئے میرے، میں رائٹنگ اپ اسٹیج میں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. انشاءاللہ. اور یہ آج یہ چیزیں سیکھی ہیں آپ سے. مجھ سے سیکھی آپ نے؟ میں تو آپ سے سیکھنے بیٹھا تھا. میں نے بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں. اور کئی چیزوں کا ہوتا ہے نا کہ آپ کا کانسیپٹ کچھ تھوڑا سا 19-20 ہوتا ہے، تو آپ کو وہ 19-20 آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میں پلس کر رہا ہوں لیکن ٹوٹل پورا نہیں بن رہا ہے، اس میں مسنگ کیا ہے. تو یہ ہمیشہ ہونا چاہیے نا، ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے، اسی لیے تو ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے، بالکل. تو ہم جس سر دن دعا کرتے تھے کم سے کم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تمام بندوں پر رحمت کرے. رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نکالے انسانیت کو. بے شک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ سب سے بڑا جو ہے نا استغفار ہے. بس ہمارے سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اچھا میں سر ہاں ایک آپ کے پاس 2 منٹ ہیں؟ ہاں، اگر آپ کے پاس کتنا ٹائم ساتھ باقی؟ 1-2 منٹ ہے. ایک 2 منٹ ہیں، کیونکہ سر میں نے 2 قسم کے، سرمد السلام علیکم، میں نے 2 قسم تھاٹ یا کہہ لیں کہ لوگ نا کچھ ڈفرینٹ طبقات میں ڈیوائیڈڈ ہیں، یا جو جس طرح وہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ مختلف اینگل سے، ایک بالکل کمپلیٹ سائنٹیفک اینگل سے دیکھتے ہیں اس کو، اور ایک ریلیجس اینگل سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں طبقات ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں لگے. اس کے اور بھی ہیں ہاں ڈفرینٹ. جی. اگر میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ الگ نہیں ہے دونوں، بالکل نہیں. یہ الگ نہیں ہے دونوں. جس دن ہم علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے نا، ہم اپنے آپ کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے، علم آپ کو خود ہی مل جائے گا. یہ بڑے معمولی سوال ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے. ایک میں تھوڑا سا کیونکہ یہ ٹائم نکل جائے گا نا، جی جی. کو جو لوگ نہیں جانتے، ہوں. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے سرمد کو کچھ عرصہ جو ہے وہ سکھانے کی کوشش نہیں سر، سعادت نہیں، میں بیسیکلی آئی اس لیے تھا کہ ابو بتائیں میری زندگی بنانے میں آپ کا کتنا رول ہے. جی کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ سرمد جیسے بچے کے فیوچر کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں بھی ایک اینٹ رکھ سکوں. ورنہ تو یہ اس کے پیچھے تو دعائیں ہیں ماشاءاللہ، یہ تو اس نے تو جانا ہی جانا تھا. نہیں سر، پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ ہوتا ہے جو عقیدت میں پھر کنورٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت، میں اکثر ذکر کرتا ہوں سرمد کا کئی سرکلز میں، ماشاءاللہ بہت ہی کمال تربیت آپ کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے. بس سر خود انسان کو اپنی تربیت کرنی ہے. جب آپ اپنی تربیت کر لیں گے نا، بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت، آپ کے پاس بیٹھنے والوں کی، دوستوں کی، سب کی تربیت ہو جاتی ہے. دعا کیجیے سر، دعا کیجیے. انشاءاللہ اس کو نا ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کو تھوڑا نا ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی سیکھنے والی باتیں ہیں. اور میں تو بڑا ٹھیک ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. پیاسا بیٹھا ہوں میں. باقی سر ایک اینٹ نہیں ہے، وہ پتہ ہے ہم کو. اکثر آپ کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ترقیاں دے. آپ کے لیے دعائیں. بس سر اصل میں انجن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور اس میں فیول اچھا جو ہے نا کہاں سے ملتا ہے؟
کہ وہ اس میں کچرا نہ آئے. تو آپ نے اصل میں سرمد کے ساتھ یہ کام کیا اور جس کے لیے ہم سارا گھر ہی آپ کے بہت شکر گزار. یار اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں یہ بچہ قسمت والوں کو ایسی اولاد ملتی ہے. بس اب اللہ میاں یہ بس اصل میں یہ انہی کی نصیب کی بات ہے اور ہمارے نصیب کی بات ہے کہ ہمارے گھر یہ پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ زندگی دے سر، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب. آمین آمین آمین. بس اصل میں ان دعاؤں کی ضرورت ہوتی اور ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ 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 نہ کرو، پیسہ کچھ نہیں ہے. اگر تم ہو تو پیسہ جو ہے نا، پیسے کا کرنا کیا ہوتا ہے کھانے کے علاوہ. اس کو نا میں نے راز کی ایک بات بتائی تھی جی اس کو میں نے راز کی ایک بڑے پتے کی بات بتائی. میں نے کہا اگر کامیاب ہونا نا تو بول لے کہ کبھی بھی کسی مشکل میں پھنسو تو اپنے والد کو فون کرو یا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لیے دعا کریں. یہ تو ہر مجھے سر یاد ہے اچھی طریقے سے ایگزام کی تیاری سے پہلے آپ کہتے تھے ساری تیاری کر لی ہے. میں کہتا تھا ہاں جی. اب آپ کہتے تھے کہ ابو کو فون کریے بولو کہ دعا کریں، اور اللہ کا شکر ہے سر کامیابی رہی ہے. کیونکہ والد جیسا بھی کردار ہو والد کا، باپ کی دعا اور بد دعا وہ یا پار لے جاتی ہے یا ڈبو دیتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور آپ کو بھی کامیابیاں دیں. آپ بھی گھر بار چھوڑ کے دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں، بس اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ جذبہ رکھیں کہ مجھے آگے پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اس پاکستان کی جو پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے سر. بڑا پوٹینشیل قوم میں اگر اس کو ٹھیک استعمال کیا جائے، اگر اس کو ڈائریکشن ملے. ہمارے لوگ اللہ کا شکر ہے، میں ایسے 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 جوان دیکھتا ہوں ایسے ایسے حالات میں، فوج لے لیں تو وہ اپنی جگہ، ڈاکٹر لے لیں تو وہ اپنی جگہ، انجینئر لے لیں تو وہ اپنی جگہ، ایسا ایسا پوٹینشیل اور ریسورسز نہ ہوتے ہوئے. بالکل ایسا ہی اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے، اس طرح کی ریسورسز نہیں ہے. یہ اصل میں عقیدت ہے نا ان کی اپنے ملک کے ساتھ. بالکل بالکل بالکل. وہ آج ہم بات کر رہے تھے، میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں فوج میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں کہ وہاں گولی لگے گی. یہ ایسا بھی نظام ہے نا زندگی میں، اس دنیا میں، کہ بندہ وہاں بھرتی اس لیے ہوتا ہے. تو سلام ہے نا پھر ان کو. بڑے بڑے ہم سکون سے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اور وہ ہمارے لیے اس لیے نوکری کرتے ہیں کہ ان کو گولی لگے. ایسے ایسے دلیر بیٹے پیدا کیے ماؤں نے کہ حیرانی ہوتی ہے. اور کئی تو ایسے ہیں جن کا کہیں نام بھی نہیں آتا. ایسا ہی ایسا بھی لگے کیا کیا بڑا کارنامہ کیا انہوں نے. بے شک بہت سے اصل میں گمنام لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں نہیں پتا چلتا. اصل میں اب تو کچھ یہ دور ایسا آ گیا سوشل میڈیا کا، اس کی وجہ سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میں بیچ میں ایک دوسری بات کر دی، بس میرا خیال ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی، ٹائم کم رہے گا. چلیں سر، اللہ حافظ. بہت شکریہ سر آپ کا. ہمارا کرتے ہیں، لیکن میں آپ یقین کریں کہ میں تو طالب علم ہوں اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پھر تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ کچھ ہو جائے، کچھ سوچنے کا موقع مل جائے، کچھ اپنے آپ کو بندہ اپنے اندر دیکھ سکے کم سے کم. بے شک اصل میں تو یہی بات ہے، اندر ہی دیکھنا، اپنے ہی اندر دیکھنا. باہر سوچنا بھی اپنے لیے، اپنے لیے سوچیں گے دوسروں کا خود ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.